اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منگنی کے نام پر معاشرے میں رائج ایک غیر شرعی رسم آج کل معاشرے میں یہ فحش اور بے حیائی خوب دیکھنے کو ملتی ہے کہ نکاح سے پہلے منگنی کے نام ایک بڑی تقریب کا انتظام کیا جاتا ہے، جس میں لڑکا اور لڑکی کو سٹیج پر گھنٹوں تک ایک ساتھ بٹھایا جاتا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنانے کا عمل ہوتا ہے، مذاق باتیں نیز دوسرے کچھ رسومات وغیرہ کو انجام دیا جاتا ہے۔ اولاً یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ نکاح سے قبل شادی کی نیت سے ایک دوسرے کو دیکھنا اور کچھ ضروری باتیں کرنا شرعاً جائز ہے۔ اس کے بعد نکاح سے قبل اس لڑکی سے بات چیت نیز ملاقات وغیرہ جائز نہیں ہے۔ منگنی کا مقصد دونوں گھروں کے بڑے افراد ایک ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر کے ان دونوں کے نکاح کے بارے میں پختہ ارادہ کرنا ہے۔ اس درمیان شرعاً اگر دونوں گھر کے افراد اپنی حیثیت کے مطابق ایک دوسرے کو کچھ تحفہ تحائف محبت کی خاطر دینا چاہیں تو بغیر ضروری سمجھے دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک طرح سے دونوں کی جانب سے رشتے کی رضامندی کی علامت بھی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، لیکن ہمارے مسلم معاشرے میں یہ منگنی ایک رسم میں بدل گئی ہے جو سراسر خلاف شریعت ہے، نیز گناہوں پر مبنی افعال کا شکار ہو گئی ہے، کیونکہ جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ نکاح سے پہلے دونوں کو گھنٹوں سٹیج پر بٹھانا، نیز ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا اور ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنانا، ہنسی مذاق گفتگو اور ساتھ تفریح کرنا شرعاً جائز نہیں، جب تک دونوں کا نکاح نہ ہو جائے۔ تب تک یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مثل اجنبی ہیں، اور ایک اجنبی مرد عورت کے لیے جو شرعی احکامات ہیں وہ تمام ان دونوں پر بھی جاری ہوں گے۔ اس لیے منگنی کے نام سے رائج اس خلاف شرع رسم کا ترک ضروری ہے۔ گھر کے بڑے بزرگ اس کے بارے میں غور کر کے معاشرے میں رائج اس بے حیائی کو لگام دیں، یہی ہمارے تمام کو گزارش ہے۔ نیز یہ آپ فریض منصبی بھی ہے۔ حضرت ابو طلحہ نصاری رضی اللہ عنہ کے خوبصورت باغ کا واقعہ۔ محترم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی جن کو نام ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ہے، مدینے میں ان کا ایک سرسبز شاداب اور حسین و جمیل باغ تھا، جبکہ مدینے میں کسی کا بھی اتنا خوبصورت باغ نہیں تھا۔ تمام مدینہ ان کے باغ کے بارے میں لوگ ایک دوسرے سے گفتگو اور تعریف کیا کرتے تھے۔ اس باغ میں ایک صاف شفاف چشمہ بھی تھا۔ جب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں تشریف لاتے، اس چشمے کا پانی نوش فرماتے اور اس سے وضو کیا کرتے۔ اس کے علاوہ اس باغ کی آمدنی بھی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے لیے بہت اچھی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ آیت مبارکہ سنتے ہی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے اموال میں سے محبوب ترین مال یہی باغ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں ابو طلحہ انصاری،
عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں اس باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں تاکہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو یہ اعمال تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا، اے ابو طلحہ، میں تمہارے لیے اس میں بہتری دیکھ رہا ہوں کہ تم اس باغ کو اپنی قریبی ضرورت مند اور محتاج رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ محترم ناظرین، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ محترم ناظرین، تو توجہ فرمائیں کہ آج کے دور میں ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا طرز عمل ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم پر اپنا سارا مال ضرورت مند اور محتاج رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر۔